الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن ابی رقیۃ تمیم بن عوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسلم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے قیامت کے مناظر کے حوالے سے درس سنا۔ قرآن کریم کو جب پڑھا جاتا ہے تو نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ غالباً عمر کا زیادہ حصہ میں نے قرآن پہ ہی گزارا ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا تھا، کسی نہ کسی طرح ترجمے کے ساتھ بھی وابستہ رہے، لیکن آج کا جو درس سنا ایسے لگا کہ بالکل پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ تو اس چیز کو حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمایا۔ ایک موقع پہ صحابہ اکرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایک وقت آئے گا فتنے ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام چونکہ جب کوئی خبر سنتے تھے تو ایسے ہی ہماری طرح بس خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جاتے، فوراً پوچھتے اللہ کے نبی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا کہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ فتنوں سے آپ کو نکال سکتی ہے۔ فیہ نبأ ما کان قبلکم و خبر ما بعدکم، اس پہ تم سے پہلے کی بھی ساری خبریں موجود ہیں اور آئندہ جو کچھ ہوگا وہ بھی سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ یہ الفاظ جب میں نے پہلی دفعہ پڑھے تو آپ کے ذہن میں بھی فوراً یہ آئے گا کہ 1400 سال پہلے کتاب آئی، وہ تو بات ٹھیک ہے جو پہلے واقعات گزر چکے، آئندہ کا حال کیسے اس کے اندر ہوگا؟ یعنی آئندہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا تجربہ کرنے کے لیے کئی دفعہ یعنی کسی مسئلے کے اندر میں پھنس گیا اور قرآن کریم کھول کے بیٹھے، ایسے جیسے اللہ پاک نے کہا تھا جو صبح معاملہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، وہ یہ لکھا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کے ذریعے حل ہوا۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک دن کی نشست معاملہ حل نہیں ہونا، ایک تو یہ طے شدہ جو پروگرام ہے ہمارے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی ڈیٹس ایسے ہی حفظ ہونی چاہیے جیسے بالکل قریبی عزیز کی شادی ہوتی ہے تو باقاعدہ ولیمے کی تاریخ، اس کے علاوہ نکاح کی تاریخ ہم یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر یا بل جمع کروانا ہو تو ڈیٹ اوور ہونے کا پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ فلان دن ڈیٹ اوور ہوگی اور 75 روپے کا نقصان ہوگا۔ وہ 75 روپے کے نقصان کی صبح و شام اگر فکر ہو اور اتنا عظیم کام جس پہ تم سے پہلے کی خبریں بھی ہیں بعد کی خبریں بھی ہیں، یہ اللہ کی رسی ہے، لمبی یہ حدیث ہے، اس کو کہیں ٹائم ہوا تو آپ پڑھیں، بڑی پیاری حدیث ہے جس کا میں نے حوالے دیا آپ کو۔ خبر اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کے مطابق بات کرے گا اس نے سچ کہا، اس کے علاوہ کہیں سچ نہیں ہے۔ جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا اس نے عدل کیا، جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ بالکل کلیئر الفاظ میں اللہ پاک نے بتا دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتا دیا کہ اس کے علاوہ نہ کہیں سچ ہے نہ کہیں ہدایت ہے، جو اس کے علاوہ کہیں بلائے گا وہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، چاہے کتنے خوبصورت لہجہ ہو، کتنے خوبصورت الفاظ ہوں، کتنے ہی رنگ وہ پیش کر دے، لیکن ہے وہ جھوٹ۔ تو اس لیے ایک تو ان پروگرامات کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا جائزے کے طور پہ ذرا پوچھوں گا کہ پچھلے نشست میں جو پچھلے ماہ ہوئی تھی آپ میں سے کون کون لوگ تھے؟ تو لاملا جو تھے تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کون نہیں تھا، تو تاکہ اس تھوڑا سا لنک کر کے آگے چلیں ان چیزوں کو۔ صحیح ہے، تو یعنی زیادہ تر لوگ نئے ہیں تو پرانے لوگ کم ہیں۔ تو اب آپ یہ کریں گے کہ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، آج حدیث نمبر 6 سے لے کے 12 تک ہم پڑھیں گے، تو یہ کتاب ہے، تو 1 سے 6 تک جو رہ گئی وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، اور کوشش کریں کہ ایک ایک حدیث اگر حفظ ہو جائے تو اس طرح کوئی 40-50 حدیث ہیں
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، جو 40 حدیث یاد کر لے تو اس کے فضائل بیان کیے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آج جو 6 حدیث پڑھیں گے انہیں بھی ہم صحیح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو پچھلی رہ گئی انہیں بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح پچھلا درس قرآن بھی تھا، سورہ بقرہ کی کچھ آیات تھیں درمیان سے، اور آیت الکرسی جو سب سے عظیم الشان آیت ہے قرآن کریم کی، سب سے اعظم آیت کہا اللہ پاک نے اسے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ سب سے اعظم عظمت والی صورت ہے، یہ عظمت والی آیت ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فضائل بھی حدیث مبارکہ میں ذکر ہیں کہ اس کو پڑھنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے۔ جو آدمی مستقل آیت الکرسی پڑھتا رہتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف جو رکاوٹ ہے موت ہے۔ تو اس طرح کی لاملا جو فضائل ہیں وہ ایک تو ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کی وجہ سے سمجھ میں آئیں گے اور بار بار دہرانے سے آئیں گے، اور اس کے علاوہ یہ چونکہ روزانہ کرنے کا کام ہے، ایک دن کی نشست سے لاملا یہاں آدھے پونے گھنٹے میں ایک جو روایت میں نے پڑھی بمشکل یعنی یہ بھی پوری ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ساری روایات آپ کے سامنے پڑھ دوں جو 6 حدیث ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے کہ یہ جو پہلی حدیث ہی ہے اس کو کہیں جب موقع ملے تو جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف 1-2 الفاظ لکھ لیں، یوٹیوب میں لکھ لیں تو ویڈیوز آ جائیں گی اس کی، ویسے اگر آپ لکھیں تو پورے مقالے آ جاتے ہیں، تو آپ وہاں سے کچھ کھول کے پڑھیں گے کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، تو کیسے خیر خواہی ہے۔ تو بالکل راستے میں چلتے ہوئے کچھ لوگوں کی میں نے ویڈیوز دیکھی، کچھ چیزیں پڑھی اس کے حوالے سے، تو مجھے لگا کہ نہیں اس کو تو 1 ہفتہ پڑھنا چاہیے تھا۔ تو اس لیے یہ بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے۔ تو میں آتا ہوں اپنے آج کے اس ٹاپک کی طرف۔ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے راوی ہیں ابو رقیہ تمیم بن اوس داری، یہ پورا نام ہے ان کا رضی اللہ عنہ۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی کا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حاکموں کی، اور مسلمانوں کے عوام کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس پہ کہ خیر خواہی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اچھا، خیر خواہی کا عموماً ہم مطلب کیا لیتے ہیں؟ دوسرے کی خیر چاہنا، جی، اس کے لیے اچھا سوچنا۔ تو اللہ کے لیے ہم کیا اچھا سوچیں گے؟ اللہ کو کس خیر خواہی کی ضرورت ہے؟ ہم اس کی خیر خواہی جو چاہیں گے اللہ کو کس خیر خواہی کی ضرورت ہے؟ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس خیر خواہی کی ضرورت ہے؟ نہ اللہ پاک ہمارے سامنے ہیں، یعنی ہمارے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتے، نہ کوئی روزانہ مطالبہ کرتے ہیں ہم سے کہ میرے لیے یہ خدمت سر انجام دیں، بس وہی جو مطالبہ ہے قرآن و حدیث کے ذریعے ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دنیا میں موجود نہیں، نہ ہم ان کی دعوت کر سکتے ہیں، اچھے کھانے پہ بلا سکتے ہیں، اب ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ تو اللہ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس پہ کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ تو اگر ہم نے اللہ کے حق کو ٹھیک سمجھا، اس پہ عمل کیا، تو یہ گویا اللہ کی بات جو اللہ نے کہا یہ کر وہ ایسے ہی کی، جس سے منع کیا کہ یہ نہ کر وہ نہ کی، تو یہ گویا اللہ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور اس کی تشریح چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ہمیں سمجھائی کہ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بہت سارے اعمال جو صحابہ اکرام نے کیے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں درست کہا، خاموش رہے، یہ ساری چیزیں آگے ہمارے لیے ان میں سبق ہے کہ یہ کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے اس کو حلال جاننا، یہ حرام ہے اس کو حرام جاننا،
یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں میں ہاں ملا کے چلنا اور نہ میں نہ ملا کے چلنا، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور قرآن کریم نے ایک جگہ، آپ نے سورہ حجرات پڑھی ہوگی نا یقیناً، سورہ حجرات آپ کہیں 2-4 درس قرآن کے اندر بھی یہاں آئے ہوں یا اس طرح کے کسی پروگرام میں، تو وہاں اکثر سورہ حجرات پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے آخر میں 2 آیات ہیں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے آپس کے 2 گروہ لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرواؤ۔ اگر ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو اس گروہ کے خلاف لڑو، زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ اور اگلی جو آیت ہے آخری، یعنی اس رکوع کی آخری ہے، وہاں کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان جو ہے نا وہ انصاف کے ساتھ صلح کرو، فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ میں کہا گیا نا کہ خیر خواہی اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام مسلمان ان کی خیر خواہی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شکل و صورت دیکھ کے، قوم قبیلہ دیکھ کے، پارٹی دیکھ کے ان کی ہاں میں ہاں ملا کے چلنا، تو لاملا ان ساری چیزوں کے اندر تو اللہ اور رسول تو پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ اور رسول کہاں ہے؟ کیا کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن حقیقی بھائی ہیں۔ یہ اخوہ کا لفظ ایسے ہے جیسے حقیقی بھائی ہوتا ہے، لاملا نسبی بھائی تو نہیں ہیں، والدین علیحدہ ہیں، رنگ نسل علیحدہ ہے، قوم قبیلہ علیحدہ ہوگا، لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایسے ہی دوسرے کے لیے ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں کیسے ہیں، اخوہ، عربی کے اندر جو اخوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی بھائی کے لیے ہوتا ہے، یہ چچا کے بیٹے، تایا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم جب کہتے ہیں نا یہ میرا بھائی ہے تو اخی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ہر کلمہ گو الفاظ کے لیے، یعنی ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے ایسے ہے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا، حتیٰ کہ اگر کوئی حکمران ہی بن جائے تو اب حکمران کی خیر خواہی کیا ہے؟ یہ آخری جو الفاظ ہیں، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حاکموں کی، جو بھی حاکم بنائے گئے مسلمانوں کے اوپر، تو ان تک جن لوگوں کی رسائی ہے، اگر وہ کہیں غلط کام کریں تو اچھے انداز میں انہیں نصیحت کرنا کہ یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دیں، اور یہ صحیح ہے، اس کو اپنائیں۔ اگر وہاں پہ صرف ملامت، متکبرانہ لہجہ ہو، صرف یہ ہو کہ یہ ہٹ جائے اور میں آ جاؤں اس کی جگہ، کام سارے وہی کروں، تو لاملا اس پہ کوئی خیر خواہی تو نہیں ہے، صرف یہ ایک لالچ ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر کالا کلوٹا کوئی امیر بھی بنا دیا جائے آپ کے اوپر تو اس کی اطاعت کرو۔ آج اگر عمران خان یا ہمارے جو کشمیر کے وزیر اعظم، کم ہی نام جانتے ہیں ہم ان کا، وہ اگر کہیں حکم کرتے ہیں جی کہ جہاد فرض ہے، تو اب لاملا ان کے عقیدے اور ایمان کو تو نہیں چیک کریں گے ہم، یہ حکمران ہیں مسلمانوں کے، تو ان کی اس حکم کی اتباع اسی طرح ہوگی جیسے فرض نماز ہے۔ تو ان کی خیر خواہی کیا ہے کہ البتہ جن کی رسائی ہے ان لوگوں تک، وہ ان کو نصیحت کریں گے کہ یہ اللہ کے خلاف قانون ہے، جیسے کہ اللہ خوش رکھے ان لوگوں کو کہ جو سود کے حوالے سے بار بار انہیں ملامت کرتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کے خلاف جنگ ہے، آپ نے اسے جاری رکھا ہوا ہے، گویا اللہ سے آپ جنگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کے کچھ قوانین اور بھی ہیں جو اللہ کے خلاف ہیں، ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اس چیز کی۔ لیکن اس پہ یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں وہ خیر خواہی کے ہیں، خیر خواہی کا پیچھے جذبہ ہونا چاہیے، محض کسی لالچ پہ نہیں، جیسے پہلے میں نے آپ سے بات کی کہ یہ ہٹ جائیں ہم آ جائیں، کام کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ کیا کر رہے تھے، اس طرح نہ ہو۔ خیر خواہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہو اور اس کی طرف بلانے والے ہوں۔ مختصر تشریح کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 8 ہے، یہ کتابیں ہیں نا سب کے پاس؟ تو حدیث نمبر 8 ہے، اس حدیث کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ تعالی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ صفحہ نہیں بتا، صفحہ نمبر 30 ہے، اس کا صفحہ نمبر 30۔ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے اور ان کے حساب جو اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ میں پہلی حدیث کی کچھ تشریح اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے۔ اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا جب تک وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اچھا، جب وہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، روزے رکھیں، یہ جو ارکان اسلام ہیں یہ پورے کریں، تو اس کے بعد تو پھر بات وہ پہلے والی آ گئی کہ اب ان کے جو مال ہیں، جان ہیں، ان کا تحفظ ہے، یہ دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جو کلمہ گو آدمی ہو اس کے خلاف بھی آدمی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو اور باقاعدہ پورا ایک گروپ بنا لے بس ایک نام کی وجہ سے یا فرقے کی وجہ سے، تو یہاں ذرا آدمی کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میں ذرا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا بس اپنے من مانی اور شیطانی طریقے پر چل رہا ہوں۔ کل ایک جگہ پروگرام میں اس حدیث مبارکہ، چونکہ یہ تو انہوں نے نہیں پڑھی تھی، مطلب لیاقت بلوچ صاحب ایک جگہ آئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ملی یکجہتی کونسل جو تھی یہ خاص اس ٹائم پہ بنی کہ جب سپہ صحابہ بنی کہ ہم نے اہل تشیع کو ختم کرنا ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کا بھی کچھ لوگ اسی ایجنڈے پر تھے کہ ہم نے انہیں ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح یعنی کئی لوگ قتل ہوئے، مسجد غیر محفوظ ہو گئی، امام بارگاہ غیر محفوظ ہو گئی، لوگوں کا اعتبار ختم ہو گیا ان جگہوں پہ۔ تو آخر کرتے کرتے برحال اللہ نے کوئی کرم کیا تو ہم نے کوشش کی اور سارے جو قائدین تھے انہیں اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ملی یکجہتی کونسل بنی اور اس کے کچھ اصول و ضوابط طے کیے۔ اس کے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی، مختصر میں کر کے یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب ہم نے دل کو چیر کے نہیں دیکھنا کہ اس نے کلمہ کہاں جا کے ڈالا اور کس طرح پڑھا۔ ظاہر کا اعتبار ہوتا ہے، ہماری عدالتیں بھی ظاہر پہ فیصلہ کرتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی کہا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک آدمی جنگ کے میدان میں صحابہ اکرام کے سامنے آ گیا اور عین اس وقت اس نے کلمہ پڑھا کہ جب تلواریں چل رہی تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچی اور یہ پتہ چلا کہ کلمہ گو آدمی کو قتل کیا گیا، صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اس نے تو مرنے کی وجہ سے، موت کے خوف سے کلمہ پڑھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا کہ کیا آپ نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف کی وجہ سے پڑھا یا میرے لیے پڑھا؟ کل قیامت کے دن اگر اس کا ہاتھ ہوا اور آپ کا گریبان ہوا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو وہ صحابہ اکرام بہت اللہ کے حضور روئے اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ تو اس لیے جو آدمی کلمہ پڑھ لے اس کے جان، مال، عزت کا تحفظ دوسرے مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اب اس پیرائے کے اندر اس پورا سمجھیں کہ ایک پیرامیٹر ہمارے سامنے آ گیا، چاہے کوئی اہل تشیع ہے، چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، ہم نے فرقے، ذات پات، شکل و صورت کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا اس وقت تک
کہ میں لوگوں سے قتال کروں، لڑوں، یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ چونکہ خاص حدیث اور قرآن کی آیات کا ایک خاص موضوع بھی ہوتا ہے کہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے یہ بات کی۔ اب اگر ایک آدمی یہاں گواہی نہیں دیتا، کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی آ کے رہتا ہے، تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے جان، مال، عزت کا تحفظ، بے شک وہ اپنے اسی مذہب کے اوپر ہی زندگی گزارے۔ اب اس کے جو طریقے، ضابطے آپ علیہ السلام نے مقرر کیے، وہ ایک علیحدہ پورا ٹاپک ہے، وہ جزیہ دے گا، کچھ اس کے اصول بنائے، لیکن ایک عام آدمی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کی عزت، مال، جان کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرے۔ اور آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس چیز کی بھی فضیلت بیان کی، ان کے عزت، مال، جان کی۔ مسلمان تو بہت عظیم و شان ایک ہستی ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کی عزت کے حوالے سے بھی آپ علیہ السلام نے بہت فضائل بیان کیے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پہلی چیز یہ آ گئی کہ عزت، مال اور جان کا تحفظ، اور دوسری چیز چونکہ ارکان اسلام اس پہ سارے ذکر ہوئے، تو اس پہ ہمیں ذرا اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد جو نماز کا قیام ہے، نماز قائم کرنا، یہ کتنی جو ہے نا ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا قیام کتنا ہم کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمے کی تشریح ہے، جو عملی طور پہ ہم بتا رہے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا، وہ اصل میں ہے ہی نماز۔ اب یہ اذان ہوئی تو لاملا ہم لوگ لوٹا اٹھائیں گے تو یہ پتہ چلے گا نا لوٹا اٹھانے کا مطلب کیا ہے، کہ وضو کریں گے جی نماز کی طرف آئیں گے۔ اور لاملا اگر کوئی یہودی بیٹھا ہوا، عیسائی بیٹھا ہوا، اس کا یہ عمل تو نہیں ہوگا، وہ اذان سن کے تو وہ نہیں اٹھے گا۔ تو اگر ہم بھی اسی کی طرح بیٹھے رہے، وہ بھی بیٹھا رہا، تو دونوں میں فرق کوئی کیسے کرے گا؟ تو اس لیے فوراً جو کلمہ پڑھنے کے بعد ایک واضح فرق نظر آتا ہے، وہ نماز کے ذریعے نظر آتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے نماز کو مومن کی معراج کا، نماز دین کا ستون ہے، جنت کی یہ چابی ہے، اور جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کے سارے معاملات آگے کے ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ دوسری چیز، چونکہ یہ علیحدہ موضوع ہے پورا، تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، باقی آپ اس پہ چونکہ سنتے رہتے ہیں چیزیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا کرنا، ہم کئی دفعہ نمازیں بہت اچھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ کو فرض زکوٰۃ کا پتہ ہے نا؟ فرض زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ 7.5 تولے سونے کے برابر اگر ہمارے پاس پیسے ہوں اور سال پورا گزر جائے، یہ ہے سونے کا حساب۔ اور اگر اس طرح چاندی ہو تو 52 تولے چاندی، صرف 50,000 روپے قیمت ہے میرا خیال ہے چاندی کی۔ تو چاندی کے حساب سے اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو 50,000 روپیہ بھی ایک آدمی کے پاس اگر ہے، سال پورا گزر گیا، درمیان میں کتنا نقصان ہوا، کتنا فائدہ ہوا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ سال کے بعد وہ رقم اگر پوری ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ بالکل اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب وہ یہ قائم کر لیں تو ان کے جو خون ہیں، ان کے مال ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ ہاں، تو مجھ سے اپنے جان مال کو محفوظ کر لیں سوائے اسلام کے حق کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اب اسلام کے حوالے سے کوئی کسی کا طرز عمل آگے مختلف ہو جاتا ہے، اسلام کے خلاف چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ 8 تھی، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث سے بات نمبر ہے، ہمارے مقبول پہ مقبول سے کھڑا ہو کر بتا دے گا کہ میرا بات جواب یہ آیا کیا بتائے گا؟ کوئی گائے کے رنگ کا نہیں تھا وہاں پہ ذکر کہ کس قدر کی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، بچہ دیا ہو نہ دیا ہو، اس طرح کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا۔ تو انہوں نے فوراً سوال کیا آگے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے، تو انہوں نے آگے کیا کہا کہ ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو؟ تو اللہ پاک نے کیا